اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جی ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں سید اسام الدین مہاجری، اور جیسے کہ آپ لوگوں کو یقیناً معلوم ہے یہ ہے پروگرام ماہ خدا راہ رضا، اور اس پروگرام کے سلسلے میں جو ہماری رپورٹوں کا سلسلہ ہے جاری ہے۔ آج ماہ مبارک رمضان کا چھٹا دن ہے، اور یہ جو ہماری رپورٹ چلے گی انشاءاللہ ہمارے 7ویں پروگرام میں چلے گی۔ تو آئیے ہم ہمیشہ کے مطابق چلتے ہیں حرم رضوی کے مختلف حصوں میں، اور دیکھتے ہیں ہماری آج کس سے بات ہوگی اور کس سلسلے میں بات ہوگی۔ آئیے اس رپورٹ میں ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین کرام، ہم ابھی ایک زائر کی خدمت میں ہیں جو کہ پاکستان سے اور شہر لاہور سے ہیں، تو میں ان کی خدمت میں جاتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے، آپ کا خوش خیر مقدم ہے مشہد مقدس اور حرم امام رضا میں۔ بس میں سب سے پہلے گزارش ہے کہ آپ اپنا تعارف کرا لیجیے گا برائے مہربانی۔ میرا نام محمد انیس ہے، ذات سے میں ایک مہمان ہوں، کپاڑیا ہوں، یعنی کاپڑیا ہوں، اور میری فی الحال بچوں کو لے کے میں لاہور رہتا ہوں 25 سال سے، لیکن میری بیٹی آئی ہے وہ کراچی سے ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمیں امام نے حاضری کے لیے بلایا ہے، ہم حاضری پہ ادھر آئے ہیں، ہم نے ادھر آ کے بہت خوشی محسوس کی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہاں پہ مختلف آپ نے خادمین کو دیکھا، میرے خیال سے آپ سے جب بات ہوئی تھی تو لوگ کوئی ویل چیئر چلاتا ہے، کوئی یہاں پہ جو شو کیپنگ کا حصہ ہے جو جوتے رکھتے ہیں فلان، ان کے بارے میں اطلاع ہے کوئی آپ کو؟ یہ دوست بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی خدمت گزار ہیں، جتنے بھی وہ دن میں کچھ اور کام کرتے ہیں، بڑے بڑے اچھے پوسٹوں پہ ہوتے ہیں، اور لیکن یہ خدمت کے لیے اپنا نام رجسٹر کراتے ہیں، اور سال بعد ان کی باری آتی ہے، چاہے جوتے اٹھانے والا ہو، چاہے ویل چیئر چلانے والا ہو۔ اور میں آپ کو ایک بات اپنے دل کی بات بتاؤں، اس وقت روزے کا ٹائم ہو رہا ہے، افطار کا ٹائم ہے۔ میں نے ابھی 3 منٹ پہلے اپنے بیٹے کو بولا ہے کہ بیٹا یہ ساری برکت ہے نا، دیکھو جنت کا سما دے رہا ہے یہ۔ تو یہ فیلنگز کی بات ہے، مطلب اگر ٹی وی پہ بتانے کی بات نہیں ہے، فیلنگز کی بات ہے۔ میں ابھی 2 منٹ پہلے تو کہہ چکا ہوں کہ یہاں کا ڈسپلن، یہاں کا ماحول، یہاں کا سب کچھ یہ ان کی بدولت ہے نا، بے شک ان کی ہدایت ہے، ان کی تربیت ہے، اور یہ لوگ جو کرتے ہیں اس کا اجر ان کو ملتا ہے، اور آج نظر آ رہا ہے ہم کو۔ میرے ایک دوست ہے یہاں پہ، انہوں نے مجھے بتایا کہ غیر مسلمان کو آیا ہوا تھا، تو شفا کی جالی پہ لوگوں کو دیکھا اس نے، یہ یہی کہ میں نے یہیں سے، تو اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو بولتے یہاں سے جو ہے نا لوگ اپنے آپ کو گروی رکھ کے باندھتے ہیں نا، تو پھر شفا مل جاتی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا میں بھی دیکھتا ہوں۔ تو وہ جا کے اس نے اپنے آپ کو 20 منٹ باندھے رکھا، تو اس کا ٹیلی فون موبائل آف تھا، تو اس کا موبائل آف ہوا۔ جب اس نے موبائل کھولا وہاں سے ہٹ کے، تو اس کی بیوی کا باہر سے کہ فوراً سے فون آنے لگا کہ تم 20 منٹ سے کہاں ہو؟ بولا یار میں ادھر ریلیز ایک تھا فیت، اس میں جا کے کر رہا تھا۔ تو بولتے میرے کو بتانا کہ تیری بچی کا جو مسئلہ تھا وہ 20 منٹ پہلے تک جو بالکل موو نہیں کرتے، 20 منٹ سے اس نے موو کرنا شروع کر دیا۔ یعنی یہ میں نے ادھر مطلب اپنے دوست سے سنا ہے، اور میں اپنی بچی کو بھی ایک وجہ سے لایا ہوں کہ جو ہے نا اس کو بھی ہم نے جالی پہ لیا تھا، باندھا تھا، اس کو بھی کبھی کرا تھا۔ شفا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، لیکن ذریعہ جو ہے امام علی رضا علیہ السلام۔ جب حضور پاک نے کہا ہے نا کہ میں اپنی کتاب اور اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں، ماشاءاللہ، تو یہ تو اللہ کے خزانے بانٹنے والے لوگ ہیں نا۔ جی جی۔ جی ناظرین کرام، ہم اس وقت ایک ٹیم کی خدمت میں ہیں جو کہ حیدرآباد سندھ سے تشریف لائیں، اور یہ ہے ماشاءاللہ حافظین قرآن۔ تو میں ان کے جو گروپ انچارج ہیں ان کی خدمت میں جاتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے، آپ کا خیر مقدم ہے مشہد الرضا میں اور حرم امام رضا میں، اور گزارش یہ کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے یہ تھوڑا سا تفصیلات بتائیں کہ آپ پہلے اپنا تعارف کرائیں، اور آپ آئیں کہاں سے اور کیا یہاں پہ کیوں آئے، اور یہ مجھے بتا دیں تفصیلات۔ میرا نام مولانا عمران جعفری ہے، میرا تعلق حیدرآباد سے ہے، اور وہاں پہ ہمارا ایک قرآنی ادارہ ہے مؤسسہ جمران کیمپس علی خامنائی کے نام سے، ماشاءاللہ، اور وہاں پہ یہ ہم تقریباً 3-4 سال سے کام کر رہے ہیں، جس میں ایک ہمارا پہلا بیچ جو ہے وہ یہاں سے جا چکا ہے، یعنی حافظ کل قرآن بن چکے ہیں، اور ان میں سے 9 حافظ جو ہیں وہ ان قریب انشاءاللہ پھر وہ بھی زیارت کو آنے والے ہیں، اور ہم یہاں پہ صرف زیارت کے لیے آئے، اور جب زیارت پہ آئے تو یہاں پہ قرآنی ماحول ایسا ملا کہ ہم خود بہت خوش ہوئے، اور یہ تمنا رہی کہ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے لیکن ہونا چاہیے، کیونکہ ایک اسلامی ریاست کے لیے قرآن سے محبت ایک مسلمان کے لیے بہت اچھا کام ہے۔ بے شک
تو ماہ مبارک رمضان اور الحمدللہ تمام حافظین قرآن ہے، اس سے بڑی اعزاز ہمیں اور کہاں ملتی کہ حرم امام رضا میں آپ لوگ ہمیں ملے اتفاق سے. تو ان بچوں کا آپ تعارف کرا لیں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ جی جی، یہ ہمارے خانم ہیں، خانم ساجدہ نجم نقوی. جی جی. یہ جو ہیں ہمارے پاس وہاں پہ معلم ہیں. یہ بچی ہیں چھوٹی الشبہ فاطمہ، اس کے بعد ہیں ہماری رافیہ زہرا، اس کے بعد ہے نور زہرا، وہ زین حیدر کاظمی صاحب ہیں، اور یہ ہیں کمیل مہدی، یہ سید ثمر حسین نقوی ہیں، یہ احسن رضا. یہ ہمارے سب بچے ہیں جو اب وہاں پڑھ رہے ہیں. یہ یہاں ان میں سے یہ بچہ جو ہے، اور یہ ہماری خار رافیہ 25 پاروں کے حافظ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور الشبہ، نور زہرا، کمیل مہدی اور ہمارے زین حیدر یہ ہیں 5 پاروں کے حافظ ہیں. اور یہ ہمارے ثمر ہیں، ثمر حسین نقوی صاحب، یہ جو ہیں یہ ماشاءاللہ حافظ کل قرآن ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پہ مولا کے حرم میں یہاں سے جو ہے اپنی برکات کو بڑھائیں، اپنی روحانیت کو بڑھائیں انشاءاللہ، اور مولا کے توسط سے ہمارا حفظ مضبوط ہو. ان بہنوں میں سے کسی ایک جن کا آپ نے فرمایا کہ 25 پاروں کی جو حافظہ ہیں ان کو تھوڑا آگے بلا لیں گے؟ ہاں. تو آپ کی خدمت پہ بھی سلام عرض ہے. سب سے پہلے اپنی عمر پتہ ہے آپ کتنی سال کی ہیں؟ 13 ماشاءاللہ. تو آپ بھی حیدرآباد میں ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے ناظرین میں بہت ایسے ناظر ہیں جو وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ حافظ قرآن بنے. تو آپ اپنا یہ پروسیجر بتائیں، آپ نے کیسے شروع کیا، ٹائم کتنا لگا آپ کو یہ 25 پارے حفظ کرنے میں، تھوڑے تفصیل بتائیں. اور بہت شکریہ. مجھے یہاں پر حفظ قرآن میں آئے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، اور 2 سال میں نے 25 پارے حفظ کیے ہیں اپنے. اور میں تو کہتی ہوں کہ سب کو آنا چاہیے، بہت اچھی چیز ہے یہ، اور محنت ہے تھوڑی سی لیکن بہت اچھی چیز ہے، سب کو آنا چاہیے. آپ ٹائم کتنا دیتی ہیں؟ دن میں کتنا ٹائم دیتی ہیں آپ اس قرآن کو؟ تقریباً 3 گھنٹے. اور مشکل کوئی نہیں آ رہا؟ تھوڑی مشکل ہوتی ہے لیکن پھر ہو جاتا ہے. میں نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ جو حفظ قرآن کرتے ہیں ان کی یادداشت، ان کی جو میموری ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. کہ آپ نے اس کو محسوس کیا ہے کیا؟ جی ہو جاتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں میں ذہن ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہ قرآن جب شروع کیا حفظ کرنا تو آپ کے جو اسٹڈیز ہے، جو آپ کے اسکول ہے، اس پہ تو اس کا کوئی اثر نہیں رہا؟ نہیں. حالانکہ شاید میں سوچوں کہ بہتر بھی ہو گیا ہوگا. ہاں ٹھیک ہے. تو ایک جو بھائی جو ہیں وہ بھی جو 30 قرآن ماشاءاللہ کل قرآن کے جو حافظ ہیں، آپ تشریف ہیں، اپنا نام بتا دیجیے گا. ماشاءاللہ آپ بھی حیدرآباد میں ہوتے ہیں، تو آپ بھی ماشاءاللہ حافظ کل قرآن ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پورے قرآن کو کتنے ٹائم لگا آپ کو اس کو حفظ کرنے میں؟ اور صاحب دیکھیے، مجھے 2 سال کا قلیل عرصہ لگا، لیکن ڈویژن کو اگر ملائیں تو 3 سال لگ جاتے ہیں. 3 سال میں نے مکمل قرآن حفظ کر لیا تھا. اور تقریباً یہ جو قرآن شریف کا سلسلہ ہے یہ ہمارا چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اسی طرح سے. تو یہاں پہ آپ ایران میں بھی کوئی کہیں آپ نے کمپٹیشن وغیرہ میں حصہ لیا یا نہیں؟ جی آغا ہمارا کمپٹیشن تھا، لیکن وہ کچھ مسئلے کی وجہ سے آغا کو نہیں ٹائم ملا، تو اس وجہ سے ہمارا کینسل ہو گیا تھا. ہمارا ایک بیچ ہے جو ابھی 9 جولائی کو 4 جولائی کو ادھر آ رہا ہے، اس کا کمپٹیشن ہوگا ایران میں. تو اب چلتے ہیں، ماہ رمضان ہے، حرم امام رضا ہے. ہمارا پروگرام کا جو نام ہے وہ ہے ماہ خدا راہ رضا، یعنی ماہ خدا ہے اور راہ جو ہے راستہ جو ہے وہ راستہ ہے رضا ہے، امام رضا کا راستہ اور رضایت ہے خدا کا راستہ. تو اس سے متعلق بہن آپ آئیے یہاں پہ پہلے اپنا تعارف کرا لیجئے. میں نے دیکھا بھائی نے بتایا کہ آپ کا بہت بڑا کردار ہے اس میں، کہ آپ نے بچیوں پہ خاص طور پہ جو آپ نے زحمت کی ہے بچیوں کو حفظ قرآن کرانے میں. تو اس ماہ خدا اور راہ رضا سے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گی ہمارے ناظرین؟ کہ اس میں یعنی قرآن تو ویسے ہی ہم پورے سال پڑھتے ہیں، لیکن اس میں جو روحانیت رمضان کے مہینے میں جو روحانیت ہے وہ کچھ الگ ہی ہے. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور کیا کہتے ہیں اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ سب کا روحانیت ہمیں حاصل ہوتی ہے اس سے. اور یہاں آنے کے بعد جو مجھے زیادہ روحانیت محسوس ہوئی ہے کہ یعنی سب کچھ پریکٹیکلی طور پہ یہاں پہ دیکھنے سب سے ملی، سب سے بہت اچھا لگا. اور خاص کر ایران میں جو ہے میں سمجھتی ہوں اسلامی ممالک ہے، اس کے حساب سے جس طرح قوانین رولس جو ہیں وہ فالو کر رہے ہیں، بہت میں متاثر ہوئی یہاں پہ آ کے. اور سب سے بڑی بات مجھے یہاں قرآن کا جو وہ ہے میوزیم، میں نے وہاں مولا علی اور اپنے اماموں کی
یہ زیارت نصیب ہوئی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہماری بہن تھوڑی احساساتی ہو گئی ہیں، اور جیسے کہ ناظرین نے دیکھا، ہم آپ سے جو ہماری بات ہو رہی تھی اسی درمیان جو خادم ہیں حرم کے، انہوں نے آ کے تبرک بانٹنا شروع کیا، تو میں نے بولا نہیں، کاٹیں گے نہیں، اسی کو ایسے چلائیں گے تاکہ بالکل جو واقعی جو یہاں پہ ریالٹی ہے اس کو دکھا سکیں. ٹھیک ہے، اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ روز بروز امت اسلامی کی خدمت کر سکیں. بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. جی ناظرین کرام، میں یہ بھی تھی ہماری آج کی رپورٹ. کیمرہ مین سجاد رحیم زادے کے ساتھ سید حسام الدین مہاجری، سحر عالمی نیٹ ورک، صحن آزادی، حرم امام رضا علیہ السلام.